تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ بنیادی طور پر صوفی تھے، تصوف سے ان کا اشتغال تھا، اسی طرح کے اوراد، وظائف، چلے، یہی چیزیں جو تھیں ان کے ہاں آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے، اسی میں انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتے ہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، پھر میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی بنا دیے گئے ہیں اس زمانے کے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں، یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ یہ اصل میں اسی وجہ سے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خود ان کے یہ باتیں ایسی تھیں، یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے ہماری لائبریری میں، ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنے بھی ہیں، روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی باتیں ہیں، یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے، بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی، اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے۔ پھر الہام، وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے، تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے۔ اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، تو یہ وہ بیان۔ ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے، حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے، یعنی یہ وہ اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریریں جتنی واضح ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی واضح نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی دو گروہ ہو گئے، اور ان کے جو قدیم ترین صحابہ تھے ان کی اصطلاح کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا، وہ مجدد تھے، یہ جو لاہوری جماعت ہے وہ اسی تعبیر پر وجود میں آئی، اور مرزا بشیر الدین صاحب محمود جو ان کے فرزند تھے انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ صریح کیا اور یہ کہا کہ نہیں یہ ایک باقاعدہ، یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا، اتنا ہی رہتا جتنا صوفیوں کا۔ انہوں نے اس کو پھر اس منتہائے کمال تک پہنچا دیا جہاں پہ توضیح کی ضرورت نہ رہی۔ پھر وہ تو اپنی ہی نبوت کی بات کرتے تھے، بعد میں پھر جب بحثہ بحثی ہوئی، مناظرے ہوئے، تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں نبوت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، کل اور بھی آ جائیں گے، یعنی معاملہ پھر ذرا مزید آگے بڑھ گیا۔ کہنا تو یہی چاہیے، یعنی یہ صورتحال جو ہے یہ رہی۔ ان کے جو ابتدائی لوگ ہیں، یہ جو لاہوری جماعت کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے بڑے اکابر ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اور پہلا خلافت کا جو جہاں تک ان کے پہلے خلیفہ کا تعلق ہے حکیم نور الدین صاحب، تو ان کے معاملے میں تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں پیدا ہوا، لیکن ان کے بعد جب خلافت کا معاملہ ہوا تو یہ بحث ساری سامنے آ گئی اس کے نتیجے میں۔ حکیم نور الدین صاحب کے زمانے میں بھی صورتحال یہ نہیں تھی اس طرح کی، یعنی صورتحال ایسی تھی جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے جس طرح کی، اور زیادہ سے زیادہ جو بات وہ کہتے تھے وہ اسی طرح کی بات تھی جیسے ابن عربی نے کہہ دی، یعنی دیانتداری کے ساتھ، اگر آپ الزام لگانے کے لیے نہ کریں۔ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی مجھے ابھی تک کسی کی حسرت ہے کہ وہ واضح عبارت کون سی ہے جو دکھائی جائے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں الیاس برنی کی کتاب سب سے اعلیٰ کتاب ہے مرزا صاحب کے پورے، اس میں قادیانی مذہب پوری پڑھ جائیے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہمارے اپنے زمانے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسے جلیل القدر عالم نے قادیانیت کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی آپ پوری کی پوری پڑھ جائیے، یعنی وہ عبارتیں اس سے زیادہ تعویل کو قبول کر لیتی ہیں جیسے میں نے صوفیہ کی پڑھی، جو ان کی عبارتیں۔ اس طرح کا واضح معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، وہ زیادہ تر بشیر الدین محمود صاحب کیا ہوگا۔ آپ اس کی نفی کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کا تو یہ خاص موضوع رہا ہے۔ میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے صوفی، یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اپنے زمانے کے بڑے بزرگ لوگوں میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر عالم فاضل آدمی ہیں احمد جاوید صاحب، تو وہ ایک مرتبہ یعنی ان کے اپنے حلقے میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ یہ ایک خاص صوفیوں کا گروہ ہے جو فرانس میں پیدا ہوا، شواں مارٹن لنگز
جن کی کتاب وہ محمد سیرت پر بھی آئی ہے، تو یہ بھی صوفیوں کا ایک حلقہ ہے، شاذلی سلسلے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں میں یہ، اور اب کافی بہت سی کتابیں ہیں ان کی۔ تو اس میں ایک ان کے جو بڑے آدمی تھے انہوں نے یہ بیان کیا ایک جگہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ بھی وہیں تک ہے جہاں تک مسلمان یا صحابہ کی فتوحات پہنچی ہیں، یہ انہوں نے بیان کیا۔ تو باقی جو اس کے باہر کے علاقے ہیں ان میں لوگ اگر چاہیں اپنی مرضی سے تو آپ کی نبوت کو مان لیں، اور نہ چاہیں تو اپنے زمانے کے نبی پر قائم رہیں، یہ انہوں نے مقدمہ بیان کیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کفر ہے، ان لوگوں سے برات ظاہر کرنی چاہیے۔ احمد جاوید صاحب نے تو میرے پاس تشریف لائے یہ مقدمہ لے کے، اپنے ہی ایک، کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی دونوں بزرگوں سے، تو انہوں نے یہ بیان کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں، تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے۔ یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے، تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند، یہ کوئی ایک نہیں ہے جس نے کیا ہے، تصوف کی پوری تعبیر اسی پر کھڑی ہے، سب یہ بیان کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ احتیاط ذرا زیادہ ہے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بھی کچھ زیادہ بے احتیاطی نہیں برتی تھی، یعنی ان کے ہاں بھی معاملہ اتنا غیر محتاط نہیں تھا، یہ مرزا بشیر الدین صاحب محمود نے اس کو زیادہ غیر محتاط کیا۔ کشمیر کمیٹی بنی، اس میں کچھ سیاسی مسائل پیدا ہو گئے، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ بات بڑھتی چلی گئی، اور پھر علامہ اقبال نے خاص طور پر جب یہ مضمون لکھا ہے احمدیت والا، اس کے رد عمل میں بھی بہت سی چیزیں مزید سری ہوتی چلی، وہ ایک اپنی جگہ داستان ہے، اس وقت میرا موضوع نہیں ہے وہ، یہ یعنی پس منظر۔ اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں، بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی، یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا وہ، یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا، تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی اس نوعیت کی۔ صوفیہ حضرات جو ہیں انہوں نے اس میں پھر کمالات ثابت کرنے ہیں، تو اب انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو ہم مناسب بیان کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ہم ایک نئی اصطلاح، دیکھیے وہ بچ کیسے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اولیاء کا مقام ہے۔ اب جیسے ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اولیاء کا مقام تو بڑا ہو گیا نا، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہ گئے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیثیت تو نبی کی تھی، ایک ولی کی تھی، تو ولی والی حیثیت میں وہ ادھر ہی، اور نبی والی حیثیت میں تم لوگ جیسے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ہو گیا۔ لیکن ابن عربی نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ نبوت ان پر ختم ہو گئی، ولایت مجھ پر ختم ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو ختم کہتے ہیں، میں نے ابھی ان کا اقتباس آپ کو سنایا، وہ کہتے ہیں نبوت ان پر ختم ہوئی، ولایت مجھ پر ختم ہو گئی، یعنی آخر ختم تو کسی نہ کسی پر ہونا ہی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ غیر محتاط تعبیریں ہیں نا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ گردش کرتا ہے، ہمارے زمانے میں حق و باطل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا، اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا اس حق کو تو وہ گویا باطل پر کھڑا ہے، کہتے ہیں نا، یہ بھی تعبیریں محتاط ہیں، اس کو ایمان سے اس کے ایمان کی نفی کر دیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ تو صرف ایک تعبیر اصطلاح کے استعمال کرنے کا نا، یہ قانونی ہو جاتا ہے، یہ قانونی نہیں ہوتا، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اسے قانونی نہیں ہوتا۔ تو بات وہی ہوئی نا بھائی، کہ بات یہ ہے کہ غلط تعبیر میں بے احتیاطی ہو گئی، یعنی آپ کے نزدیک اگر مسئلہ ذرا قانونی زبان میں بیان ہو جائے تو پھر قابل گرفت ہو جاتا ہے، مسئلے کو حقیقت میں دیکھنا چاہیے۔ مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات اگر کہی کسی موقع کے اوپر تو پھر اس کی بھی توضیح کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مثلا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ موجودہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو دیکھیے انہوں نے کیا جوابات دیے۔ اپنے آپ کو کشتی نو بھی کہتے ہیں، اس کشتی نو میں اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن پھر یہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے کشتی نو کی، یعنی تعبیریں ہی ہے نا بھائی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعبیرات ہیں، جن تعبیرات میں کہیں تھوڑی سی، یہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، یعنی یہ کوئی غیر محتاط چیزیں نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ بہت غیر محتاط ہے، لیکن ان کی جو تعبیر ہے اس میں ایک فرق ہے،
کہ انہوں نے قانونی طور پر وہ ٹھیک ہے کہ اس کی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ابن عربی نے یہ کہا کہ تشریع نبوت ختم ہوئی ہے تو یہ قانونی بیان نہیں ہے. یہ الفاظ کی حد تک تو یہ ہے، لیکن وہ اس پر یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی جو اس پر مجھ پر یہ اس درجے میں ایمان نہیں لائے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو. یہ کسی صوفی نے اس طریقے یہ جو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ الفاظ ہیں ان کی، یہ بتائیے کہ خود مرزا صاحب نے کیا توجیہ کی ہے. وہ اگر نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. یہ بتائیے ان کے الفاظ میں بتائیے، وہ الفاظ نکالیے اور بتائیے. بڑی خوبصورت توجیہ کی ہے انہوں نے. بتائیے. جتنے بھی آپ نے یہ سارے بہت بڑے بڑے عالم تھے، قرآن ظاہر ہے ان کا مین موضوع بھی رہا. مرزا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے. وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد. معمولی آدمی نہیں تھے مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے. علامہ اقبال بڑے ان کے معتقد رہے ایک زمانے میں. عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے. یعنی قرآن سے اس کو پھر ثابت بھی کیا کہ یہ اتنا بڑا ایک ٹاپک ہے کہ نبی جیسا ایک شخصیت ہے جس کو علیہ کا نام دیا جا رہا ہے یا اس سے بھی بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. قرآن سے انہوں نے اس کی کوئی آگے سے تفصیل نہیں بیان کی کہ اس کا بھی ایک نام ہونا چاہیے قرآن میں مینشن کہ وہ یہ ہے. وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ. ابھی تو انہوں نے قرآن مجید سے اوتاد کا نام بھی نکال کے دکھا دیا، جبال کا نام بھی نکال کے دکھا دیا. قرآن مجید سے نکال تو دیا انہوں نے، یعنی قرآن مجید سے ایسے ہی نکالتے ہیں.